السلام علیکم دوستو۔ 1947 میں جب بر صغیر کی تقسیم پر مسلمانوں کو علیحدہ ملک پاکستان دیا گیا تو اس وقت سکھوں نے لدھیانہ میں اپنے لیے خالصتان کے نام سے الگ ریاست کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ مسلمانوں کی طرح ہم بھی ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستانی پنجاب میں آباد سکھوں نے ہجرت کر کے بھارت میں آباد ہونے کو ترجیح دی اور بھارتی صوبوں ہریانہ اور ہماچل پردیش میں آباد ہوئے۔ 1950 میں اکالی دل کے نام سے ایک سیاسی تحریک قائم ہوئی جس نے باقاعدہ سیاسی طور پر سکھوں کے لیے علیحدہ صوبے کا مطالبہ کیا، لیکن بھارتی حکومت نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا، جس پر مظاہرے اور احتجاج کا سلسلے کا آغاز ہوا۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جلد رحلت کی وجہ سے پاکستان اپنے استحکام اور سرکاری امور کی انجام دہی کے معاملات میں ہی الجھا رہا۔ قیام پاکستان کے ابتدائی دور میں یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے وہاں کسی قسم کے انتشار کی وجہ بنتا۔ بھارتی حکومت کے اپنے رویے اور اقلیتوں کے روایتی استحصال کی وجہ سے سکھوں میں احساس محرومی بڑھتا چلا گیا۔ سکھوں کے پرامن مظاہروں اور احتجاج سے بھارتی حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی اور ان کے استحصال کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ 1971 میں سکھوں کے لیے علیحدہ ملک خالصتان تحریک کے سربراہ جگجیت سنگھ چوہان امریکہ چلے گئے اور وہاں کے روزنامہ نیو یارک ٹائمز میں خالصتان کے قیام کا اشتہار کے ذریعے اعلان کر دیا۔ ان کے اس اعلان پر دنیا بھر میں مقیم سکھوں نے خطیر رقوم ارسال کی۔ 1980 میں انہوں نے لندن سے خالصتان نیشنل کونسل قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح امرتسر میں بلبیر سنگھ سندھو نے ان کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے خالصتان کی کرنسی اور مہریں وغیرہ بھی جاری کر دیں، لیکن ان کے اعلان کی اکالی دل کی جانب سے مذمت کی گئی۔ 1970 سے 1980 کی دہائی میں عالمی سطح پر بھی اور بھارت میں بھی خالصتان تحریک اپنے عروج پر تھی۔ 1980 میں خالصتان کے قیام کے اعلان اور کرنسی کے اجراء کے بعد تشدد اور مسلح جدوجہد کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ بھارتی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے سکھوں کی تحریک کو دبانے اور مسلح ونگ ختم کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیے گئے اور اس تحریک میں ہزاروں سکھوں کو قتل کر دیا گیا۔ سکھوں کی مسلح جدوجہد کے لیے عالمی اور مقامی سطح پر کئی سکھ تنظیمیں قائم ہوئیں، جن میں ببر خالصہ انٹرنیشنل سکھ یوتھ فیڈریشن، خالصتان کمانڈو فورس، آل انڈیا سکھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن، بھنڈراوالا ٹائیگر فورس آف خالصتان، خالصتان زندہ باد فورس، خالصتان لبریشن فورس، خالصتان لبریشن آرمی، دشمیت رجمنٹ اور شہید خالصہ فورس نمایاں ہیں۔ ان مسلح تنظیموں کی کارروائیوں نے خالصتان کے قیام کی تحریک کو اپنے عروج پر پہنچا دیا اور بھارتی حکومت مذاکرات پر آمادہ ہو گئی، لیکن مذاکرات سے امن قائم نہ ہو سکا اور بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی سے مذاکرات کرنے والے سکھ رہنما ہرچند سنگھ کو قتل کر دیا گیا۔ جون 1984 میں بھارتی فوج کی جانب سے آپریشن بلیو سٹار کیا گیا، جس کی سربراہی بھارتی جنرل کلدیپ سنگھ برار نے کی۔ سکھوں کی معتبر عبادت گاہ دربار صاحب گولڈن ٹیمپل میں اس وقت آپریشن کا آغاز کیا گیا جب سکھوں کا مذہبی تہوار جاری تھا اور ہزاروں سکھ عبادت میں مصروف تھے۔ بھارتی افواج کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ دربار صاحب میں بھاری اسلحہ اور مسلح دہشت گردوں نے پناہ لے رکھی ہے اور پہلے اعلان کے ذریعے ہتھیار ڈالنے کی اپیل کی گئی، لیکن مثبت ردعمل نہ آنے کے بعد بھارتی مسلح افواج نے تمام جدید ترین بھاری اسلحے کے ساتھ چڑھائی کر ڈالی اور 24 گھنٹے جاری رہنے والے آپریشن میں بھارتی حکومت نے 136 فوجیوں کی ہلاکت اور 249 کے زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ 493 مسلح دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا، جبکہ آزاد ذرائع نے اصل تعداد ہزاروں میں بتاتے ہوئے کہا کہ معصوم بچوں، عورتوں اور بزرگوں پر آزادانہ طور پر فائرنگ کی گئی، جس سے سکھوں کا تہوار خون میں نہلا دیا گیا۔ اس تمام مسلح جدوجہد کے دوران بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی اور ان کے بیٹے راجیو گاندھی کو بھی سکھوں نے خالصتان تحریک کے دوران موقع ملتے ہی ہلاک کیا اور اس کا باقاعدہ اعتراف کیا۔ اس قدر بربریت کے بعد سکھوں کی جانب سے رد عمل آنا فطری بات تھی اور اس طرح کی کارروائیوں کے بعد بھارت نے آج تک سکھوں کے جائز مطالبات کے بارے میں کبھی کوئی مثبت پیش رفت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں یہ خبر بھی سامنے آئی
کہ بے نظیر بھٹو نے بھارت کو خالستان تحریک کے مسلح افراد کی فہرستیں فراہم کی ہیں اور یہ تاثر دیا گیا تھا کہ پاکستان خالستان تحریک کے پس پشت ہے۔ سکھوں نے مسلسل زیادتیوں سے تنگ آ کر ایک بار پھر خالستان کے قیام کی تحریک کو پرزور طریقے سے شروع کر دیا اور لندن میں اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا، جس میں سکھوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بھارت نے سکھوں کی تحریک کو ایک بار پھر پاکستان سے جوڑنے کے لیے بھونڈی سازش کی اور گورداسپور میں پولیس اسٹیشن پر حملہ کرایا۔ اس حملے کی فوٹیج دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ حملہ آور جب اندر جا رہے تھے تو وردیوں میں تھے، اور جیسے ہی حملے کی ابتدائی خبر آئی تو ساتھ ہی تمام بھارتی میڈیا نے ایک اور پاکستانی حملہ ہونے کی خبر چلائی اور یہ تحقیق تک نہیں کی کہ آیا اس میں کون ملوث ہے۔ بہرحال خالستان تحریک ایک حقیقت تھی اور ایک حقیقت ہے، اور بھارت چاہے اس سے جتنی بھی چشم پوشی کرتا رہے یا پاکستان پر الزام عائد کرتا رہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ سکھوں کو ہندوؤں کے مساوی حقوق نہیں دیتا اور اقلیتوں کا استحصال ختم نہیں کر دیا جاتا۔ دوستو، اس امید کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ خالستان تحریک کے بارے میں میری یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد یہ ایک ایسی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔